مسئلے کو لکھا ہے اور بالخصوص امام احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ کالے کپڑے پہننا یہ ناجائز ہے. اس لیے اس پر حدیث پاک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، یعنی اگر کالے کپڑے پہنیں گے تو جو حضرات ان دنوں میں کالے کپڑے پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. لہٰذا ان دنوں میں ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے جتنی بھی رفقا میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمائے، ان کے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا بھی کرنے چاہیے اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور پھر روزے بھی رکھنے چاہیے. اور ایک سوال بھی ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا صرف 10ویں محرم کو یہ روزہ رکھنا یہ ایک ہی اکیلا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہاء نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ اگر ایک روزہ بھی آپ رکھتے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس بقیہ فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ ایک روزے کے بجائے دوسرا روزہ رکھیں اور یہ روزے رکھ کر یہ عبادات کی 3 اقسام فقہاء اسلام نے لکھی. ایک ہے عبادت کی قسم عبادت بدنیہ اور ایک ہے عبادت کی قسم عبادت مالیہ، اور ایک فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ ایک قسم عبادت مرکب ہے. اب آپ سماعت فرمائیں کہ عبادت بدنیہ کسے کہتے ہیں اور عبادت مالیہ کسے کہتے ہیں اور عبادت مرکب کسے کہتے ہیں؟ عبادت مالیہ اسے کہتے ہیں کہ مال خرچ ہو، صرف مال خرچ کرنا، مثال کے طور پر عشر زکوٰۃ وغیرہ، یہ مال خرچ ہوتا ہے. اور عبادت بدنیہ بدن کی مشقت برداشت ہو، مثلا نماز روزہ. اللہ تعالی ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 گانا نماز ادا کر سکیں. عبادت بدنیہ اس کو کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ، مثلا اگر سردیوں میں ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو بدن کی مشقت برداشت ہوتی ہے، تو یہ عبادت بدنیہ ہوئی. اور عبادت مرکب کسے کہتے ہیں؟ عبادت مرکب کہتے ہیں کہ مال بھی خرچ ہو، جان بھی خرچ ہو، جان کی مشقت بھی برداشت ہو اور مال بھی خرچ ہو، مثلا حج اور عمرہ وغیرہ. یہ ایسے اعمال ہیں عبادت بدنیہ بندہ کر کے جتنے بھی ارواح ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے ارواح کے لیے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. اور بالخصوص ان دنوں میں ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے، نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمائے، کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کی بیویاں ازواج نہیں تھے؟ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تو مصطفیٰ کے دین کو دیکھا، دیکھا تو صرف دین مصطفی کو دیکھا، نہ اپنی مال کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی. تو دیکھا صرف دین اسلام کو دیکھا، صرف انہوں نے اسلام کا پرچار، اسلام کا پرچم لے کر انہوں نے اڑایا. اور معزز سامعین جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں، تو یہ بات بھی یہ میں برملا کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی غلب نہیں ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی. اور ان قربانی کا سمجھ یہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، ہم مسجدوں میں ہم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو یہ سارا ثمر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر یہ بات بھی کوئی غلب نہیں ہوگا. حسین جاتے نہ کربلا میں، حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیا نہ ہوتا، نہ ہوتی ممبر کی زیب زینت، نہ ہوتی ممبر کی زیب زینت، یہ واحظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتی ممبر کی زیب زینت، یہ واحظوں کا بیان نہ ہوتا، حسین گر پاس باں نہ ہوتے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ.